یہ جو وہ جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 لاکھ صحابہ لے کے کھڑے تھے، ہم بھی وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے، دعا کی تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ تو حج کے دوران یہ تو موقع نہیں ملتے حاجیوں کو، تو یہ پورا عرفات کا میدان، تو یہاں پہ ابھی یہ نیا ٹینٹ لگا رہے اس سال، تو حاجیوں کی سہولت کے لیے ابھی یہ ٹینٹ بھی ہوگا، ٹینٹ کے اندر اے سی بھی ہوگا، تو کھانے پینے کے لیے سہولت بھی ہوگا، تو سب کچھ ابھی ماشاءاللہ سعودی حکومت نے اتنا کوشش کر رہا ہے حاجیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ پہلے زمانے میں تو نہ یہ روڈ تھا، نہ یہ درخت تھے، نہ یہاں پہ کوئی ایسے میدان تھا، سب تو پہاڑی علاقہ تھے، پتھری علاقہ، تو پتھروں کے اوپر حاجیوں نے رہتے تھے، جن کے پاس جو ہے وہ لگا کے، چادر ہو اس کے پاس، جینماز ہو، جو بھی ہو۔ تو یہاں پہ گرم کی وجہ سے، پانیوں کی وجہ سے ہزاروں حاجی شہید ہو جاتے تھے، یہاں پہ پانی نہیں ملتے گرم کی حالت میں۔ تو جب یہ درختیں لگائے نا، یہ درختوں کا یہ ہمارا جو پاکستان میں تھا جنرل ضیاء الحق، انہوں نے یہ مشورہ دیے تھے، تو یہاں پہ عرفات کا میدان پہ تو آپ لوگ یہ درختیں لگائے، حاجیوں کے لیے تھوڑا سہولت ہوگا۔ یہ کھلا میدان پہ تو حاجی نہیں رہ سکتے، اتنا گرم ہوتے۔ یہ جو مسجد ہے نا لیفٹ سائڈ میں، یہ ہے مسجد نمرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 لاکھ صحابوں کا ساتھ یہیں پہ رکے تھے جب حجۃ الوداع میں آئی، تو یہاں پہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کا نماز کا امامات 1 لاکھ صحابوں کو یہاں پہ کی تھی، اس کے بعد یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی جائیں گے جیسے حاجی عرفات سے واپس جاتے، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا سے مکہ انشاءاللہ۔ تو یہ جو درختیں لگائی ہیں نا، یہ درختے کا مشورہ جنرل ضیاء الحق نے کنگ فیصل کو دیے تھے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا کریں، تو جنرل ضیاء الحق نے اپنے اوپر لیے کہ سر یہ ہم کو ذمہ داری ہم کو دے دو، ہم کر لیں گے۔ تو یہ جو درخت ہے نیم کا درخت، یہ درخت پاکستان سے لائے تھے، تو پاکستانی فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ یہ لگائے تھے درخت، جتنا نیم کا درخت ہے عرفات کے میدان میں سب پاکستانی فوجیوں نے لگائے۔ تو جب ان سے پوچھا یہ صاحب تو بڑے کام کرتے دنیا میں، اب تو جنت یہاں سے کما لیے، تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ جو قیامت تک پاکستان کا مٹی میں جو پیدا ہوگا ان کے طرف سے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ، تو پاکستان میں جو بندے ہیں جو قیامت تک پیدا ہوگا تو اس کو یہ صدقہ جاریہ کا ثواب ملتے رہیں گے۔ اللہ، اتنا بڑا کام کر کے گئے وہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جنت فردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ عرفات میں 2 لوگوں نے ایسے بڑا کام کیا، ایک ہے جنرل ضیاء الحق نے یہ درختیں لگائے، اور دوسرا کام کیا ایک عورت نے، وہ جو ملکہ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ ہارون رشید، بغداد کا خلیفہ تھا عباسی خاندانی کا، تو ان کا وائف زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حج کے دوران حج پہ آئے تو حاجیوں کا حالت دیکھ، یہاں پہ حاجیوں کتنا مشقت میں ہوتے، کتنا پریشانی ہوتی ان کو یہ پانی کے لیے، تو انہوں نے جاتے وقت اللہ سے وعدہ کر کے گئے اللہ ہم ان کو ان حاجیوں کو پانی پلاتے رہیں گے۔ تو انہوں نے بغداد میں جا کے مشورہ کیے، تو یہ پانی کا کنیکشن یہاں مکہ میں پورا سعودی میں کہیں سے نہیں ہو رہا، تو انہوں نے پانی کا کنیکشن لیے عراق میں جو نہر فرات ہے، نہر فرات سے، تو یہ کنارے وہاں سے عراق سے بنا کے یہاں تک لائے، 2000 کلومیٹر ان کی لمبائی نہر زبیدہ کا۔ تو یہ نہر زبیدہ بغداد سے یہاں تک بنا کے لائے، سن 200 ہجری میں کام شروع ہوا، 210 ہجری میں کام مکمل ہو گیا، پورا 10 سال لگا یہ نہر جاری کرنے میں۔
تو 10 سال بعد سن 210 ہجری سے ابھی تک پانیوں کا پریشانی حاجی کو بالکل ختم ہو گئی. تو تقریباً 1100 سال تک ان نہر کا پانی جاری رہا. تو جب یہ سعودی حکومت نے سمندر کا پانی کو فلٹر کر کے صاف کرنے کے میڈیسن اور مشین ملا تو ان کا رہبری چھوڑ دی. تو ابھی وہ جگہ جگہ ٹوٹ گئے، جگہ جگہ بستی بن گئے، جگہ جگہ روڈ بن گئے، لیکن اس نہر کا نشان باقی رکھا کچھ. جسے جبل رحمہ میں تھوڑا سا ہے باقی، تو یہاں پہاڑوں کے نا سائڈ میں تھوڑا سا دیوار باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ جاریہ قبول فرمائے. ملکہ زبیدہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مکان عطا فرمائے. تو یہ سے کام ہے نا دنیا میں کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا تو فنا ہے. ہم دنیا چھوڑ کے جب جائیں گے تو یہ دنیا کا کوئی کام ہمارا کام پہ نہیں آئے گا. اگر یہ 3 کام کر کے ہم گئے دنیا سے تو یہ کام ہمارا کام آ سکتے ہیں. ان میں سے ایک کام یہ ہے صدقہ جاریہ. کہ جو دیکھا رائٹ سائڈ میں یہ جو دیواریں ہیں نا، یہ ہے نہر زبیدہ. تو یہ آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اوپر چھت ہے، تو بیچ سے ہی پانی آتی تھی. تو یہ پانی نہر فرات سے چھوڑ دیا، یہاں عرفات تک آ کے روک گیا. دیکھیے یہ کتنا فنکاریوں نے بنائے. یہ کبھی پہاڑ کے اوپر، کبھی نیچے زمین پہ. تو پانی کیسے وہاں سے یہاں تک آ گئے. اللہ اکبر. تو یہ جو لیفٹ سائڈ میں برج ہے نا، یہ ٹرین کا راستہ ہے. تو یہاں حج کے دوران ٹرین بھی چلتا ہے. ابھی تقریباً 7-8 سال ہو گئے ٹرین کا سسٹم. ابھی حاجیوں کے لیے بہت سہولت ہو گئی. مینا سے 5 منٹ میں عرفات، عرفات سے 2 منٹ پہ مزدلفہ، مزدلفہ سے 3 منٹ پہ مینا. اسے بہت سہولت ہو گئی حاجیوں کے لیے. تو آگے ہے مزدلفہ کا میدان. کہ مزدلفہ کا میدان جو ہے یہ وہ میدان ہے جس میدان پہ حاجیوں نے ایک رات گزارتے پورے آسمان کے چھت کے نیچے. یہ مٹی کے اوپر سونا ہے. وہاں پہ نہ ٹینٹ ہوگا، نہ کسی کے لیے کوئی خصوصی جگہ ہوگا. جو بھی ہو، کنگ ہو، پرنس ہو، یہ غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، عورت ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، سب کے لیے ایک ہی حالت پہ رہنا اس میدان پہ. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے بارڈر ہے مزدلفہ. تو پہلے زمانے میں تو پتھری علاقہ تھے، پتھروں کے اوپر، کنکریوں کے اوپر حاجیوں کو سونا تھا. تو ابھی شیطان کے لیے کنکریاں ڈھونڈنا مشکل ہو گئی. دیکھو ماشاءاللہ کتنے صاف کر کے، کتنے برابر کر کے سعودی حکومت نے بنا کے رکھے. اللہ اکبر. یہ پورا میدان ہے جہاں پہ حاجیوں نے ایک رات سوتے. تو یہاں پہ بڑا بڑا ٹوائلٹ لگا دیے، کیونکہ مزدلفہ کا سب سے بڑا مشقت تھا ٹوائلٹ کا. تو ابھی 1 فلور 2 فلور یہ بڑے بڑے ٹوائلٹ یہاں پہ ہر جگہ پہ بنا کے رکھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہے مشعر الحرام. تو عرفات سے فارغ ہونے کے بعد مشعر الحرام پہ آ کے یہاں پہ ایک رات گزارنا اور یہاں پہ اللہ سے دعا مانگ کے تو شیطانوں کے لیے کنکریاں لے کے یہاں سے پھر مینا واپس جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں آئے تھے 1 لاکھ صحابوں کا ساتھ اس مقام پہ آرام فرمائے تھے 1 رات. تو یہاں پہ مغرب اور عشاء کا نماز کی امامت کیے. پھر تیسرا دن عید کے دن فجر کی نماز کا امامت کیے. پھر یہاں سے شیطان کے لیے کنکریاں لے کے مینا کے لیے روانہ ہو گئے. تو یہ مساجد ہے نا صرف حج کے دوران کھلتے اور باقی ٹائم پورا سال بند ہوتے.
یہ دیکھیے میدان پورا مزدلفہ کا میدان، حج کے دوران یہاں پہ رہنا ہے ایک رات. تو جس رات حاجیوں نے یہاں پہ مٹی کے اوپر سوتے تو اس ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فخر کرتے، دیکھو فرشتے ہمارا بندہ کہاں پہ آ کے لیٹ گئے. ان کے بڑا بڑا محل ہے، بڑا بڑا ان کا بنگلہ ہے، بڑا بڑا بلڈنگ ہے، اے سی چالو ہے وہاں پہ، یہ چھوڑ کے یہاں پہ آ کے لیٹ گئے مٹی پہ، زمین پہ. پتہ ہے کیوں آئے یہ لوگ یہاں پہ؟ یہ لوگ یہاں پہ آئے ہم کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر سب کے اوپر راضی ہو گئے، سب کو گناہوں کو معاف فرمائے تو سب کا حق میں جنت کا فیصلہ سنا. اللہ اکبر. تو اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب حاجیوں کو گناہوں کو معاف فرماتے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمائے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. یہ جو عمرہ کے لیے حاجی آتے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک جو بیچ میں زندگی ہے وہ مغفرت کا وقت ہوتے، ان حاجیوں کا اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو معاف کر دیتے. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. جو حج کے لیے آتے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے حق پہ جنت کا فیصلہ سناتے. یہ حاجی بغیر حساب کتاب جنت پہ داخل ہوں گے. اللہ اکبر. یہ جو جگہ ہے یہ خالی جگہ یہ ہے وادی محصر. یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی اصحاب الفیل کو ختم کی. یہ یمن کا شافشاہ کا نائب تھا، ابرہہ اشرم ان کا نام. تو یہ ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے 1,62,000 آرمی اور 12 ہاتھی لے کے آئی تھی. تو یہ ابرہہ بادشاہ جب مکہ مکرمہ ہمیں آ رہے تھے تو اس جگہ پہ آ کے جب یہاں تک پہنچے یہ پورا فوج لے کے، تو یہ ہاتھیوں اور فوجی سب یہاں پہ بیٹھ گئے وادی محصر میں. یہ جو خالی جگہ جہاں پہ یہ فوج بنائی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں اس جگہ کے بارے میں ذکر کیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. تو یہ ابرہہ نے 62,000 آرمی اور 12 ہاتھی یہ پورا لشکر لے کے آ رہے تھے مکہ میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے. تو کعبۃ اللہ کا وہاں پہ مکہ کا سردار تھا نبی کریم کا دادا ابھی عبد المطلب. تو یہ عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کا کنڈا پکڑ کے کہا یہ اللہ یہ گھر آپ کا ہے، آپ کا گھر آپ ہی حفاظت کرو، ہمارا کوئی پاور نہیں ہے اس سے لڑنے کا. یہ مکہ کا تقریباً آبادی تھا اس ٹائم 10,000 کا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو دعا کو قبول کیے. تو جب ان لوگ یہاں پہ پہنچے یہاں بیٹھ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ ابابیل پرندے کو بھیجے جو حرم کے کعبۃ اللہ کے اوپر گھومتے ہیں نا ابھی چھوٹے چھوٹے برڈس، وہ ہے ابابیل. تو یہ ابابیل نے ہر ایک ابابیل نے 3 کنکریاں لائے تھے ان کے ساتھ. تو یہ 3 کنکریاں جب یہاں پہ آ کے بسایا تو یہاں پہ سب ہلاک ہو گئے. تو ایک بھی واپس یمن نہیں گئے. تو سب اللہ سبحانہ وتعالی سب کو یہاں پہ ہلاک کر دیے تھے. اللہ اکبر. تو اس حادثہ کا 4 مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا تھا عبد المطلب کا گھر میں. تو اس سال کا نام رکھا عام الفیل، ہاتھیوں کا سال. تو ہاتھیوں کا سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیدا ہوا. تو وہ گھر بھی ابھی تک باقی ہے وہاں حرم کے صحن میں. تو یہاں سے شروع ہوتے مینا. تو یہ جو جگہ ہے وادی محصر، یہ جگہ مینا اور مزدلفہ کا بیچ میں ہے. تو یہاں سے مینا اسٹارٹ ہوتے. تو مینا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف میں آئے کہ جو بچہ مکہ میں چھوڑ کے آئے ابھی اس کو لے کے مینا میں جا کے اس کو ذبح کر دو. اللہ اکبر. اس کو قربانی کر دو. تو حضرت ابراہیم نے بچے سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر
सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि मेरे बाप अल्लाह को जो हुक्म आया आपके पास आप वही करिए, हम तैयार हो इस कुर्बानी के लिए, अब ले जाइए हमको मीना पे कुर्बानी कर दो। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को लेके मक्का से आ रहे थे, जब मीना पे दाखिल हुआ एक बुड्ढा से मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा या इब्राहीम आप कहाँ जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम ने कहा हम ये इस्माइल को लेके कुर्बानी करने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आपका ख्वाब गलत है, आप बच्चों को छोड़ दो, एक ख्वाब की वजह से बच्चों को ज़बह कर देंगे। तो हज़रत इब्राहीम ने पहचान लिया कि ये शैतान है, हमको धोखा देने की कोशिश कर रहा। तो उसको 7 पत्थर मारा तो वो शैतान वहाँ पे पत्थर हो गए। तो उनके थोड़े आगे आए दूसरे से मुलाकात हुआ, उसको भी 7 पत्थर मारा, वो भी वहाँ पे पत्थर हो गए। थोड़े आगे आए तीसरा से मुलाकात हुआ, उसको भी 7 पत्थर मारे, वो भी वहाँ पे पत्थर हो गए। तो उन तीनों शैतानों से फारिग होके इस जगह पे आए थे। वहाँ पे देखो ये जो टेंट है ना, ये लेफ्ट साइड में टेंट के पीछे वो पहाड़ है, पहाड़ में एक मीनारा नज़र आ रहा है, छोटा सा नज़र आ रहा है ना सबको। तो एग्जैक्ट वही जगह पे, उस जगह पे नबी करीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को लिटाए थे। तो वहाँ पे जब चाकू चलाए ज़बह नहीं हुआ, क्योंकि जिब्रील अमीन ने आके चाकू को उल्टा कर दिए थे। तो अल्लाह का हुक्म आया कि या इब्राहीम आपका कुर्बानी कबूल हो गए, आप इस्माइल को छोड़ दो। आपका सामने जो वो मेंढा आए लंबा लंबा सीन वाला, उसको पकड़ के ज़बह कर दो, वो हमने जन्नत से भेजे। तो उस जगह पे बच्चे के जगह वो मेंढा ज़बह हुआ था। अल्लाह अकबर। तो ये हाजियों का कुर्बानी भी पहले यहाँ पे होते थे, इस टेंट का जगह पे। तो अभी मक्का मुकर्रमा में हो रहा। तो दूसरा ये महसी में एक जगह है, वहाँ पे भी होते। अल्लाह। तो ये जो हम हर साल कुर्बानी करते हैं ना, कुर्बानी की शुरुआत यहाँ से। ये बच्चों का जगह हमको ये दुम्बा को ज़बह करना पड़े। अगर दुम्बा ज़बह नहीं होता ना, हमको एक एक बच्चे हर साल ज़बह करना होते। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने कितना रहमत की हमारे ऊपर, ये बच्चे की जगह दुम्बा ज़बह हो गई। ये जो पहाड़ के ऊपर घर है ना, ये जो है ये किंग के प्लास है। तो किंग सलमान जब हज में आते हैं, रॉयल फैमिली सऊदी का, तो यहाँ ऊपर रहते हैं। तो ये पूरा गवर्नमेंट का इलाका है, पुलिस वालों को, डॉक्टरों को यहाँ पे रहते हैं। अल्लाह से मांग ले डॉक्टरों की ड्यूटी यहाँ लगे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह हर डॉक्टर का ड्यूटी यहाँ पे लगे। ये पुलिस वाला इतना, यहाँ मीना में एक बड़ा हॉस्पिटल भी है इमरजेंसी, अरफात में भी है, मुज़दलिफा में भी है। तो हज़ारों डॉक्टर तो यहाँ पे आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हाजियों को रहबरी के लिए, हाजियों के इलाज के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को, हर डॉक्टर को यहाँ पे एक बार हाजियों को खिदमत करने के लिए मौका दे। सबको तौफीक अता फरमाए। तो आप मीना देखिए, आप ये राइट साइड में देखिए, पूरा मीना नजर आएगा। तो मीना कैसे था, अभी कैसे हो गया। अल्लाह अकबर। ये देखिए पूरा मीना है। ये टेंट के अंदर हाजी को रखते 4 दिन, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख तक यहाँ पे रहते। ये जो सामने बिल्डिंग है, ये मीना का हॉस्पिटल, इमरजेंसी हॉस्पिटल। तो मीना के अंदर एक बड़ा तारीखी मस्जिद है, जो है दुनिया में सबसे पुराना मस्जिद, मस्जिद खैफ। तो ये मस्जिद खैफ में तारीखी किताबों में पेश आए, तौरात ज़बूर के हवाला से। तो ये बनी इसराइल का 70 पैगम्बरों ने इस मस्जिद में नमाज पढ़े थे। अल्लाह। तो ये है मस्जिद, मस्जिद खैफ। तो ये मस्जिद भी हज के दौरान तकरीबन 10 दिन तक खुलते। तो यहाँ पे 5 वक्त का नमाज होते। तो हाजियों को भी नसीब होती यहाँ पे फ़र्ज अदा करें। तो इस मस्जिद में आदम अलैहिस्सलाम ने भी नमाज़ पढ़े थे।
تو یہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع پائے 3 دن تک یہاں پہ مبیت فرمائے، تو 3 دن تک 5 وقت کا نماز کا امامت یہاں پہ کیے تھے. تو مکہ مکرمہ میں 70 پیغمبروں کا قبرستان ہے. تو وہ قبرستانوں کے بارے میں بھی یہ مسجد کا نام ذکر آئے کہ مسجد خیف کے علاقہ میں 70 پیغمبروں کا قبرستان ہے. تو آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بھی اس مسجد ذکر آئے کہ آدم علیہ السلام 70 پیغمبروں کے ساتھ مسجد خیف میں ہی آرام فرما رہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر قبر باسیوں کو قبروں میں کروڑوں رحمت نازل عطا فرمائے. آمین. تو وہ جو ہے نا برج، جو 3 فلور کا برج نظر آ رہا ہے، بڑا بڑا بلڈنگ، تو وہ ہے جمرات کا علاقہ. تو یہ مینا ہے نا ایک وادی تھی، یعنی دونوں کو پہاڑ کے پیچھے، دونوں پہاڑ کے بیچ ایک چھوٹا سا راستہ تھا. تو ابھی سعودی حکومت نے ماشاءاللہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے پورا میدان بنا دیا. تو پہلے زمانے میں مینا اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا ایک وادی تھا، لیکن ابھی تو ماشاءاللہ پورا میدان بنا دیا. اتنا حاجی یہاں پہ آتے ہیں. تو یہ کوشش کر رہے 2030 کا اندر 6 ملین حاجی کو یہاں پہ رکھیں. 60 لاکھ حاجی یہاں رکھنے کے انتظام کرنا. اللہ کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے مینا کا لاسٹ ٹرین اسٹیشن. تو یہاں سے جمرات کے کنکریاں مارنے کے لیے لاتے حاجیوں کو. دیکھو کتنا مشقت کام کتنا آسان ہو گیا. ابھی کروڑوں حاجی یہاں پہ شہید ہو جاتے تھے جمرات کے موقع پہ. ابھی جمرات پہ نا کسی حاجی دوسرے حاجی سے نا ٹچ بھی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اتنا سہولت ہو گئی. جو سب سے بڑا مشقت کام تھا، مشکل کام تھا حج کے دوران، وہ ہے جمرات کو کنکریاں مارنا. ابھی سب سے آسان کام وہی ہو گئی. وہ دیکھو جمرات ٹرین کے نیچے، وہ جو ٹرین نظر آ رہے ہیں نا، ٹرین کے نیچے جو کالا دیوار ہے، تو وہ ہے جمرات. تو حج کے دوران اس کو پتھر باندھنا ہے 3 دن 7 کنکریاں. تو جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے آ رہے تھے مکہ مکرمہ سے، سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، ان کو 7 پتھر مارے تو وہ ڈیر ہو گئے. اب یہ 3 منزلہ کر دیا. کتنے 5 منزلہ. 5 جی. پہلے 3 تھا. تو ابھی 5 مکمل ہو گئی. یہ آخری فلور ہے، 5واں فلور. اور اس کی دیواروں پہ فوم لگا دیتے ہیں نا تاکہ لوگ اگر دھکا پہ جی 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 جی. ابھی تو دھکا کون دے گا وہاں پہ؟ دھکا دینے کے کوئی ہوتے بھی نہیں، کیونکہ اتنا سہولت ہو گئے، ایک دوسرے سے ٹچ بھی نہیں ہوتے. حاجی آرام سے 5 فلور میں نا 5 ایریا سے جاتے حاجی. سب ایک ہی فلور میں نہیں جا سکتے. اس اوپر کے ایریا کا حاجی اوپر سے جائیں گے، بیچ کے ایریا کا لوگ بیچ سے ہی جائیں گے، وہ دوسرے ایریا کا لوگ نیچے سے ہی جائیں گے. ایسے الگ الگ فلور کے الگ الگ ایریا سے لوگ جاتے ہیں، حاجی جاتے ہیں. مکتب کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں یہ مکتب والے ادھر سے جائیں گے. کون سا ٹینٹ کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ ٹینٹ کو جو وہ خیمے والے. خیمے والا. ہاں جی مکتب. جی جی. وہ ابھی تو ختم ہو گیا، مکتب ہو گیا سب کچھ. اچھا. ہاں ابھی بھی آنے کا الگ راستہ ہے، جانے کا الگ کر دیا. جی. اس وجہ سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. تو پہلے سے جہاں سے آتے تھے وہاں سے واپس جاتے تھے، کیونکہ اتنا چھوٹا سا ایک وادی تھا، جگہ بھی نہیں تھا دوسرا اور وہ راستہ اسٹے نہیں کرنے دیتے نا. بنانے وہ ٹریول کر رہے ہیں، وہ کنکر ہی ماریں گے آگے، کوئی سٹاپ نہیں ہونے دیتے. وہ بیٹھنے بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بیٹھے گا. جیسے پلٹتے تھے نا اسی میں. ہاں. تو ابھی دیکھو کتنا سہولت ہوگی. یہ ٹھنڈا پانی کا کولر، وہ جو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، بگدڑ وہیں پہ ہوتی ہے. جی. ٹھنڈا پانی کا کولر لگا دیے، بڑا بڑا اے سی لگا دیے، بڑا بڑا پنکھا لگا دیے. تو وہاں پہ کتنا ٹھنڈا ہوتے. پہلے جیسے نہیں، ابھی بہت سہولت ہوگی، بہت آرام ہے. ہم لوگ یہاں پہ آئس کریم بھی دیا واپس اترے تو گرمی لگ رہی تھی. اتنی گرمی لگ رہی تھی تو ہم اندر ہی نے کسی نے بولا، آئس کریم دی. ہم نے بولا کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ آئس کریم کھائیں. سبحان اللہ. اللہ نے آپ دعا لوگوں نے قبول کر لی. اللہ سے بولا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس سبحان کی. اللہ. اب آپ لوگ بول نہیں رہے اللہ سے، اس لیے نہیں جی مل جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے تو اسی حالت، اسی چیزیں نا یہ یاد رہتی حج کے دوران. تو یہ جو دیوار بنائی ہے نا،
یہ دیوار شیطان کا سر کے اوپر بنائیں. جیسے کہ آپ سمجھو کہ یہ دیوار ہے, اس پہ آپ کنکریاں لگائیں گے نا تو یہ کنکریاں سیدھا جا کے نیچے پہنچیں گے. تو نیچے سے ایسے راستے بنائیں جو یہ کنکریاں سیدھا جا کے شیطان کا سر پہ پہنچے. شیطان تو یہ نہیں ہے, تو شیطان تو نیچے زمین پہ ہے, وہ تو ایک پتھر ہے. تو اس پتھر پہ یہ آپ کا کنکریاں پہنچنا ہے. تو جب یہ دیوار میں لگائیں گے نا آپ کا پتھر, جب دیوار پہ لگ گئے نا تو سمجھو یہ 100% وہ شیطان کے سر میں پہنچے. بعض پٹھان اٹھان ایکسائٹیڈ ہو کے چپل بھی مار وہ تو سب کچھ مار دیتے, سب مار دیتے. ہاں, آپ کے ہاتھوں میں جو ہے ہاں, سب موبائل مار دیتے, یہ چین مار دیتے, چشمہ مار دیتے, چپل مار دیتے, ہاں, گالی اور غصہ چیز کچھ پورا چیئر اٹھا کے مار دیتے. اور کچھ کو تسلی نہیں ہوتی, وہ باکسنگ بھی کرتے ہیں آگے جا کے اوپر دیوار پہ چڑھ کے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. ان کا جذبہ, ان کی نیت ہے. اچھا, اس کے لیے احتیاط یہ پتھر ادھر سے نہیں اٹھائے گا نا, وہ پہلے ادھر سے زیادہ مزدلفہ سے زیادہ ہی اٹھانے, زیادہ اٹھا لیں اور پھر اس کے بعد نا, کیونکہ ایک پتھر جو مار دیا نا وہ دوبارہ مارنے کا لائق نہیں ہوتے, وہ دوبارہ نہیں مار سکتے, جائز نہیں. اللہ اکبر, اتنا مشقت کام, اتنا مشکل کام. اللہ اکبر, اللہ کا حکم, اللہ کا فضل سے یہ سعودی حکومت کے ماشاءاللہ ان کا کوشش سے ابھی اتنا آسان ہو گیا. تو کسی نے سوچے بھی نہیں تھا کہ یہ جمعرات کے دن اتنا آسان ہو جائے گا. یہ حج کے دوران عرفات کے واپسی میں 3 دن یہاں پہ رہنا ہے مینا میں. تو 3 دن میں یہ جو 2 رات ہے, 2 رات 3 دن رہنا, یہ جو 2 رات ہے یہ دونوں رات مینا پہ گزارنا واجب ہے. تو پہلا دن عید کے دن ایک شیطان کو ماریں گے 7 کنکریاں بڑا والا کو, اس کے بعد قربانی کرنا, اس کے بعد سر کے بال منڈوانا, اس کے بعد احرام سے فارغ ہونا, اس کے بعد کعبۃ اللہ میں جا کے طواف زیارت کر کے وہ رات مینا پہ گزارنا. تو دوسرا دن یعنی کہ 4واں دن حج کے دوران 11 تاریخ کے دن 3 شیطانوں کو پتھر مارنا, چھوٹا سے شروع ہوتے, بڑا سے ختم. پتھر نہیں ہے. تو یہ تینوں شیطانوں کو پتھر مار کے تو وہ 11 تاریخ کا رات, وہ رات بھی مینا پہ گزارنا واجب ہے. تو پھر لاسٹ دن 5واں دن پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا. تو یہ تینوں کو مار کے مغرب سے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکل جانا. اور یہ عزیزیہ کا علاقہ ہے, یہ عزیزیہ ایسا ہو. تو حاجی کو حج کے دوران یہاں پہ رکھتے ہیں عزیزیہ میں, کیونکہ یہ مینا کی واپسی سے آسانی ہو ان کو. تو عزیزیہ سے حرم تک کیسے گاڑی پہ روز لے کے جاتے ہیں؟ جی وہ چٹل چلتے ہیں, 2 دن پہلے 3 دن پہلے بند کر دیتے ہیں, ورنہ وہ تو شٹل ہیں جب وہ حج سے 3 دن 4 دن پہلے میرے خیال سے بند ہو جاتا ہے. وہ جو ٹنل تھے نا, آپ کو یاد ہوگا جب آپ چل کے حرم پہ گئے تھے تو اس ٹنل سے یہ بس چلتے ہیں, وہ چٹل چلتے ہیں تو پورا سال چلتے ہیں. ابھی بھی وہ جو عزیزیہ میں رہتے ان لوگ بھی وہاں سے جاتے ہیں. تو یہاں مینا سے آگے ایک بڑا تاریخی جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے ملاقات کرتے تھے. تو 3 سال 3 مرتبہ مدینہ سے انصاروں نے نبی کریم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. تو پہلا سال آیا 11 نبوت میں 6 انصار. تو یہ 6 انصاروں نے اسی جگہ پہ ملاقات کیا تو انہوں نے نبی کریم کو بیعت کی. تو یہ اسلام بھی قبول کر لیے تھے انہوں نے. تو اگلے سال سن 12 نبوت میں 12 انصار آئے تھے.
تو انہوں نے بھی اسی جگہ پہ ملاقات کیا، تو انہوں نے بھی سب نبی کریم کو بیعت کیے، تو یہ 12 انصاروں نے بھی اسلام قبول کر لی۔ تو اس کے بعد تیسرے سال سن 13 نبوت میں 73 انصار آئے تھے، ان میں سے 2 عورت تھے، ایک بنو سلمہ سے اور ایک بنو نجار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نانی کا خاندان سے۔ تو انہوں نے بھی اسی جگہ پہ ملاقات کیا، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کیے، تو سب نے اسلام قبول کر لی۔ تو یہ 73 انصار نے نبی کریم کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ آپ آ جائیے مدینہ۔ تو وہ جگہ ہے، وہ جو نیچے یلو کلر کا بلڈنگ ہے نا، تو اس کا نام نہیں مسجد بیعت العقبہ۔ یہ جو ریڈ کلر کا بورڈ ہے نا، بورڈ کے پیچھے وہ جو نیچے جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کے دادا خلیفہ ابو جعفر المنصور نے اس مسجد کو تعمیر کیے تھے۔ اس سن 144 سال میں اس مسجد کا تعمیر ہوا۔ اس مسجد کی عمر ہوا ابھی 1301 سال۔ اللہ اکبر۔ نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ جی تو اس مسجد کا نام ہے مسجد بیعت العقبہ۔ یہاں پہ 3 مرتبہ بیعت ہوئے تھے، بیعت العقبہ الاولی، بیعت العقبہ الثانیہ، بیعت العقبہ الثالثہ۔ تو تیسرے مرتبہ میں 73 انصاروں نے نبی کریم کو خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ آپ آ جائیے مدینہ۔ مکہ والوں نے آپ کو اتنا پریشانی کی، تو طائف والوں نے بھی اتنا پتھر مارا آپ کو، اتنا خون بسایا آپ کو، تو آپ مکہ اور طائف چھوڑ دو، آپ آ جائیے مدینہ، ہم آپ کو حفاظت رکھیں گے، اور آپ کا یہ دین اسلام ہم نے آگے تک بڑھائیں گے۔ تو یہ جو اسلام پورا دنیا میں ہے ابھی، یہ انصاروں کی وجہ سے پورا دنیا میں اسلام پھیلے تھے۔ تو یہ وہ مسجد ہے دنیا میں جس مسجد کا چھت نہیں ہے۔ اگر کسی نے پوچھا دنیا میں کون سا مسجد ہے جس کا چھت نہیں ہے، وہ یہ مسجد ہے۔ اس مسجد پورا چاروں طرف سے اوپن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھا، یہ جو رمضان کے مہینہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 1 مہینے تک پہاڑ کے اوپر رہ جاتے تھے، جبل نور میں۔ تو اس پہاڑ پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا پکا کے اس پہاڑ تک پہنچاتے تھے، غار حرا میں۔ تو اس دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر 40 سال کا ہوا، تو اچانک اندھیرے راتوں پہ یہ پورا دنیا روشنی ہو گئی تھی، چمک رہی تھی دنیا۔ تو اچانک ایک آواز آئے، اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھ۔ تو نبی کریم ڈر گئے تھے، فوراً جواب دیا، ما انا بقاری، کون ہو آپ، کہاں ہو؟ تو یہ دوبارہ آواز آئے، اقرأ یا محمد۔ نبی کریم نے جواب دیا کہ ما انا بقاری، ہم کو پڑھنے نہیں آتے، آپ کون ہو، کہاں ہو؟ یہ دنیا کیسے روشنی ہو گئی؟ تو جب غار حرا سے نکلا تو یہ جبریل علیہ السلام کو نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جبریل بھی اس ٹائم اپنے اصل شکل پہ آئے، ان کا پاؤں پہ دیکھا تو ان کا پاؤں تھا زمین پہ، ان کا سر پہ دیکھا ان کا سر آسمان کے اوپر، 600 پر ہے ان کا، ہر ایک پر آسمان اور زمین کے برابر تھا۔ تو یہ 600 پر دنیا میں بچھا کے پورا دنیا کو روشنی کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت دیکھ کے بہت ڈر گئے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام انسان کا شکل پہ آ کے نبی کریم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو تیسرا مرتبہ کہا، اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھ۔ تو نبی کریم نے کہا، ہم پڑھا لکھے نہیں ہوں، ہم پڑھ نہیں سکتے، آپ کون ہو؟ تو جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سینے میں سینے ملا کر جب ایک بار دبایا تو نبی کریم نے کہا، ہم مر جائیں گے، کون ہو آپ چھوڑ دو ہم کو، ہم ابھی پڑھنے کے لیے کوشش کریں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو جبریل امین نے پڑھائے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ اکبر. تو سورہ اقرا کا یہ پہلا 5 آیات یہ ہے قرآن پاک کا پہلا 5 آیات. تو قرآن پاک نازل ہوا اس 5 آیات سے. تو جبریل امین نے پہلا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ مبارک کے اوپر غار حرا میں یہ 5 آیات پڑھا کے پھر جبریل امین غائب ہو گئے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے, ان کا تیز بخار آ گئے, فوراً گھر چلے گئے. بی بی خدیجہ سے کہا زملونی زملونی کور می. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیے, ٹھنڈا پانی سے چیٹے مارے, تو ہاتھ پاؤں دبا دیے. تو جب حالت محمود بھائی پوچھے کیا ہوا آپ کا, تو نبی کریم نے کہا یہ ہم آج مر جائیں گے دنیا سے, ہم کو اتنا تکلیف ہو رہا, پورا جسم پہ درد ہو گئے, تو یہ ہمارا آخر دن ہے, ہم شاید آج کے بعد نہیں جئیں گے. تو یہ پہاڑ جو ہے وہ یہ ہے مبارک پہاڑ جو سامنے ہے, جبل نور. پہاڑ کا نام ہے جبل نور. اس پہاڑ کے بالکل ٹاپ میں اوپر میں جو غار ہے اس غار کا نام ہے غار حرا. یہ اوپر جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ. تو 1 گھنٹہ میں اوپر جا سکتے. وہاں پہ غار ہے, نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہے. تو وہ راستہ بھی بنا ہوا ہے. جی راستہ بنا ہوا, سیڑھی بنا ہوا ہے. تو ابھی نا یہ سعودی حکومت نے کوشش کرے وہاں پہ گاڑی وہاں نزدیک تک پہنچائی. تو ابھی ایک راستے بن گئے ہیں, تو ابھی تک حاجیوں پیدل چل کے جا رہے اس راستے سے, گاڑی ابھی تک نہیں گئی اوپر, لیکن وہ کوشش کرے گاڑی کو اوپر لے جائے. تو شاید وہاں پہ وہ جو نا کیبل کار وہ بھی لگائیں گے حاجیوں کے لیے سہولت ہو. تو یہ پہاڑ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ رہ جاتے تھے نبوت سے پہلے. تو بی بی خدیجہ نے کھانا گھر سے پکا کے لا کے یہاں تک لاتے تھے. تو یہاں پہاڑ کے اوپر چڑھ کے یہ کھانا پہنچاتے تھے ہر وقت. تو یہ حرم شریف سے یہ تقریباً 3.5 کلومیٹر ہے. تو یہ پورا چل کے آتے تھے. تو اس کے بعد پہاڑ پہ اوپر چڑھ کے کھانا پہنچاتے تھے. وہ بھی اس کی عمر کتنا ہے 55 سال عمر پہ. اللہ اکبر. تو یہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہے دنیا میں جس پہاڑ سے اسلام کا روشنی نکلے, جس پہاڑ پہ قرآن پاک کا آیات نازل ہوا, جس پہاڑ نے یہ قرآن کو قبول کیے, تو جس پہاڑ سے نبوت کا بشارت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم کو دیے تھے. تو یہ خوش نصیب پہاڑ ہے. اللہ نظر آ رہے سب کو؟ جی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. وكما قال الله سبحانه وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحدیث. تو اللہ پاک سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرمائے تو یہ جتنا جاندار دنیا میں ہے سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. تو اللہ تعالی ہم کو اس مٹی سے پیدا کیا. منہا خلقناکم. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو واپس اس مٹی پہ لے جائیں گے. وفیہا نعیدکم. تو پھر اس مٹی سے ہم کو دوبارہ زندہ کریں گے جب کبھی بھی موت نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. تو یہ جو ہمارا رائٹ سائڈ میں ہے یہ قبرستان, یہ علماء کا قبرستان ہے. اس قبرستان کا نام ہے مقبرہ عدل. تو یہاں پہ سعودیہ کا جو بڑے بڑے علماء تھے, مفتی اعظم تھے,
الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام الحرم شیخ محمد السبیل رحمۃ اللہ علیہ، سب یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ خصوصی علماء کا قبرستان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو دنیا سے گزر جاتے انسان تو ان کا یہ دنیا کا تعلقات ختم ہو جاتے، تو ان کے ساتھ کوئی نہیں جاتے قبر میں، صرف ان کا عمل ہی جاتے ان کے ساتھ۔ اگر یہ عمل صحیح ہو تو یہ قبر روضہ من ریاض الجنہ ہوگا، جنتوں کا باغانوں میں سے ایک باغان ہوگا۔ اگر عمل خراب ہوگا تو حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں درمیان میں، نہ جہنم پہ ہے نہ جنت پہ ہے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو مسلمان جھوٹ بولتے، یہ جو مسلمان ہو نماز بے سستی کرتے، یہ جو مسلمان ہے حرام کھاتے، یہ جو مسلمان ہے گالی دیتے، یہ جو مسلمان ہے دوسرا مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتے، تو ایسے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قبر میں عذاب دیتے۔ تو یہ قبر عذاب معاف کرانے کے لیے 3 طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پہلا نمبر پہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ 2 قسم ہوتے، ایک صدقہ ہے اب دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، وہ اس ٹائم ختم ہو گئی۔ وہ دوسرا جو صدقہ ہے صدقہ جاریہ، یہ وہ صدقہ جو صدقہ دنیا میں رہ جائیں گے، آپ کو جانے کے بعد قیامت کے دن تک آپ کو وہاں پہ قبروں میں آپ کو یہ ثواب پہنچتے رہیں گے۔ وہی صدقہ جاریہ وہ کیا ہے؟ کسی کو یہ ٹھنڈا پانی کا کولر لگانا، کوئی مدرسے تعمیر کر وہاں پہ ہیلپ کرنا، کوئی مسجد تعمیر کر رہے وہاں پہ ہیلپ کرنا۔ یہ جو مسجد ہے نا، یہ شیخ ابن باز کا مسجد ہے جو مفتی اعظم تھا پہلے۔ تو یہ جو جگہ ہے یلو کلر کا، یہ ترکیوں کا قلعہ ہے، یہ عثمانی دور کا ہائی کورٹ تھا یہاں پہ۔ تو یہ مسجد شیخ ابن باز کا مسجد ہے جو مفتی اعظم، پچھلے مفتی اعظم تھا سعودیہ میں، بہت بڑا متقی امام تھا۔ تو یہ جو رائٹ میں مسجد ہے مسجد الاجابہ، تو اس مسجد کے بارے میں تاریخی کتابوں میں ذکر آئے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا ٹائم خیمہ گاڑے تھے۔ تو یہاں 3 دن تک تقریباً مبیت کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس مسجد کے علاقہ میں۔ تو یہاں پہ یہ مسجد تعمیر ہوا، مسجد اجابہ اس مسجد کے نام رکھا۔ تو اس مسجد کے بارے میں اور ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی، اللہم اہد العمرین او احد العمرین۔ مکہ مکرمہ میں 2 بہادر تھا، ایک تھا عمر بن الخطاب، دوسرا تھا عمرو بن ہشام ابو جہل۔ یہ دونوں بہادر کے لیے نبی کریم نے دعا کی ہے، اللہ مکہ مکرمہ میں 2 عمر ہے، دونوں عمر کو اللہ ہدایت فرما، اسلام کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لیے تو مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ جس دن یہ دعا کیے اگلے دن حضرت عمر فاروق دارالارقم میں آ کے اسلام قبول کر لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مراد نبی کہتے ہیں نا جی، تو یہ جو 3 نیک کام دنیا پہ رہ جاتے ہیں انسان دنیا سے گزر جانے کے بعد، وہ پہلا نمبر کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، مسجد تعمیر کرنا، مدرسہ تعمیر کرنا، تو یہ ٹھنڈا پانی کا کولر لگانا، کنویں کودنا، یہ پانی کا پانی کا نل کسی جگہ پہ لگانا، تو یہ ہے صدقہ جاریہ، پورا زندگی تک قیامت تک رہیں گے۔ دوسرا کام ہے العلم ينتفع به، وہ جو علم جس علم سے اسلام کا فائدہ ہو، تبلیغ کا کام۔ اگر آپ کوئی فتویٰ کی کتاب لکھ کے گئے، کسی کو سورہ فاتحہ سکھا کے گئے، تو یہ جا کے دوسرے کو سکھائیں گے، یہ کتاب پڑھے مدرسے میں پڑھیں گے، تو یہ ایسے سلسلہ نا قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ آپ کا یہ ثواب بھی
क़यामत तक आपका कब्रों में पहुँचते रहेंगे। तीसरा काम है वलदुन सालिहुन यदअू लह, एक नेक औलाद। एक नेक औलाद अगर आप दुनिया पे आप छोड़ के जाएंगे, ये औलाद नेक हो, सालेह हो, मुत्तकी हो, जी ये औलादों ने जब दुआ करते माँ बाप के लिए तो ये दुआ 100% कबूल होते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ौरन उनके माँ बाप को गुनाहों को माफ़ फरमाते। उन माँ बाप को अगर कोई अज़ाब हो कब्रिस्तान में तो ये कब्र अज़ाब भी माफ़ होते। तो ये तीनों कामों से कब्र अज़ाब भी माफ़ हो सकते। अगर आखिरत में आपका अमाल में कोई कमी हो तो इनसे ये अमाल भी पूरा मुकम्मल हो जाता। अल्लाह अकबर। तो ये 3 काम दुनिया में हर मुसलमानों को करना ज़रूरी है। सदका जारिया, किसी को इल्म सिखाना और ये बच्चों को नेक सालेह बनाना। अल्लाह अकबर। तो ये है जन्नतुल मोहल्ला राइट साइड में। जन्नतुल मोहल्ला में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का कब्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 बच्चे का कब्र है। तो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा जो पहला शहीदा इस्लाम पे, उनकी कब्र है। हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर जिन्होंने खाना पहुँचाते थे गार सोर में, उनकी कब्र है। तो यहाँ पे नबी करीम का दादा का कब्र है अब्दुल मुत्तलिब, नबी करीम का चाचा का कब्र है अबी तालिब, इससे हज़ारों सहाबों का कब्र है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान का कब्रिस्तान यही है। ये जो सामने मस्जिद है ये है मस्जिद जिन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के सफ़र में गए थे, ताइफ वालों ने पत्थर मार मार के वहाँ से वापस कर दिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम नखला, एक जगह था वादी नखला, तो वादी नखला में एक रात गुजारे थे। तो जब वहाँ पे रात को नमाज पढ़े, कुरान तिलावत किए थे, तो इस वादी में 2 जिन्नत रहते थे। तो ये दोनों जिन्नतों ने कुरान का तिलावत सुना। तो ये दोनों जिन्नतों को बहुत पसंद आई ये तिलावत। तो ये दोनों जिन्नतों ने जाके और जिन्नतों को बताए। तो नसीबें से कुछ जिन्नत नबी करीम से मुलाकात करने के लिए आए। तो वो जिन्नतों ने यहाँ पे मुलाकात की थी जहाँ पे ये मस्जिद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस जगह पे मुलाकात किया। तो यहाँ पे ये जिन्नतों ने इस्लाम कबूल कर लिए थे। तो कुछ रिवायत में है 9 जिन्नत, कुछ रिवायत में है 12 जिन्नत। तो ये 12 जिन्नतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे बायत किए, इस्लाम कबूल कर लिए थे इस जगह से। तो ये है जिन्नतों का मरकज़, जिन्नतों का इस्लाम यहाँ से शुरू हुआ। साहब अभी है जन यहाँ नहीं? तो उलमा ने कहते हैं कि अभी तक जिन्नत यहाँ पे आते, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते इंसानों का साथ, तो फिर वापस चले जाते, क्योंकि इस मस्जिद के मुसल्ली ना यहाँ तक होते। ये पूरा इलाका भरे हुए थे 5 वक्त नमाज पे। तो आगे भी और एक छोटा मस्जिद है, उसके बराबर में और दूसरा मस्जिद है, आगे मस्जिद अल हरम है, फिर भी ये मस्जिद भरे होते हर वक्त। तो उलमा ने कहते थे ये सिर्फ इंसान नहीं होते इस मस्जिद में जिन्नतों भी आके नमाज़ पढ़ते। जिससे हम ज़ियारत के लिए निकले हों तो जिन्नतों भी इस मस्जिद के लिए ज़ियारत पे निकलते हैं। अल्लाह अकबर। तो आगे जो मस्जिद के मीनारा नज़र आ रहे हैं ना, तो इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शजरा। ये शजरा अरबी में दरख्त को कहते हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा दरख्त था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पे थे। तो वहाँ से मस्जिद हरम से आ रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दरख्त ने ज़मीन चीरते हुए जाके झुक के सलाम किए थे और नबूवत का गवाह भी दिए थे, आप सच्चा नबी हो। तो उसके दरख्त के बारे में एक रिवायत आई, एक बुड्ढू ने नबी करीम को कह रहे थे कि तुम नबी हो, तो इस नबूवत का गवाह आपके लिए कौन देगा, कौन नबूवत का गवाह देगा आपके लिए। तो उस टाइम ये दरख्त ने वहाँ पे जाके नबूवत का गवाह दिए थे। अल्लाह अकबर। तो फिर वापस आके अपने जगह पे खड़े हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के लिए हिजरत फरमाए थे, तो ये मक्का वालों ने इस दरख्त को ही तवाफ़ करना शुरू कर दी। काबतुल्लाह को छोड़ के इस दरख्त को तवाफ़ कर रहे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतेह के बाद आए तो मक्का वालों का हालत देखिए, इसको ही तवाफ़ कर रहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काट के मस्जिद तामीर करने के हुक्म सुनाई। तो किसी का हिम्मत नहीं हुआ इस दरख्त को काटने का।
تو پھر آخر حضرت عمر فاروق نے آ کے اس درخت کو کاٹ کے یہ مسجد تعمیر کر. تو لیفٹ میں یہ جو مسجد ہے لیفٹ سائڈ میں، تو اس مسجد کا نام ہے مسجد رایا، اس کو مسجد فتح بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا آزادی جھنڈا گاڑے تھے اپنے ہاتھ مبارک سے. وہ جو گھر ہے نا سامنے برج کے بعد، وہ قصر صفا، تو یہ حکومت کا ایریا ہے. کنگ سلمان جب عمرے کے لیے آتے وہاں پہ رہتے. تو اس گھر کے برابر میں ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، جہاں پہ دیوار لگا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے نا سب کو. اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس. تو یہ پہاڑ وہ یہ زمین پہ سب سے پہلا پہاڑ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہاڑ کو سب سے پہلا پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان دوسرے پہاڑوں کو. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے تھے نا، اس پہاڑ سے ہی کیے تھے. ٹھیک ہے، دیکھ لیے پہاڑ کو. تو یہ مبارک پہاڑ جب کعبۃ اللہ تعمیر کیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو کچھ پتھر اس پہاڑ سے بھی لیے تھے جبل ابی قبیس سے، اور کچھ پتھر لیے تھے جبل کعبہ سے جو انجم ہوٹل کے برابر میں ہے. تو اس پر پہاڑ نے یہ حجر اسود جب نوح علیہ السلام کے طوفان میں کعبۃ اللہ گر گئے، کعبۃ اللہ پانی میں ڈوب گئے، تو اس پتھر کو اس پہاڑ نے اٹھا کے رکھے تھے. تو اس پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے تک انہوں نے حفاظت کیے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کے حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں لگائے تھے. یہ دیکھو جنت المعلی. السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم ذاہبون ونحن بكم ان شاء اللہ لاحقون. اسأل اللہ لنا ولکم العفو والعافیہ. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زیارت پہ آنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیارت کو قبول فرمائے. تو یہاں سے زیارت ختم ہے. تو یہ ہے مکہ مکرمہ کا سب سے امپورٹنٹ جگہ، تو جو تاریخی مکانات و تاریخی مساجد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زیارت کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا عمرہ کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا نمازوں کو قبول فرمائے، تلاوتوں کو قبول فرمائے، صدقہ خیراتوں کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے سفر کو آسان فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار آپ سب کو مکہ مکرمہ پہ آنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جتنے ہو گاڑی پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حق میں جنت کا فیصلہ نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو رشتہ داروں سے، ہمارا جو ماں باپ سے، ہمارا جو بھائی بہنوں سے، ہمارا جو دوست احباب سے، ہمارا جو استادوں سے دنیا سے گزر گئے، ان کو سب کو قبرستان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرب و رحمت نازل عطا فرمائے. ان سب کا قبروں کو روضہ من ریاض الجنہ نصیب فرمائے. ان سب کا حق پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا فیصلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا سفر کو، اگلی سفر کو آسان فرمائے انشاءاللہ. اگر کوئی بات پہ کوئی غلطی ہو تو معاف انشاءاللہ. تو یہ تھا مکہ کا زیارت مکہ کے اندر. اور جو مکہ کا جو باقی زیارتیں ہیں وہ مکہ کے باہر ہے، جو جیسے مسجد عائشہ ہے، مسجد جعرانہ ہے، مسجد حدیبیہ ہے، طائف کا زیارت ہے، مدینہ کا زیارت ہے. یہ سب مکہ مکرمہ سے باہر ہے. طائف کتنا دور ہے یہاں سے؟ 1.5 گھنٹہ. 200 کلومیٹر. اتنا نہیں، تقریباً 95 کلومیٹر. نہیں، ہم اپنے ادھر سے، میں نے بولی جدہ سے آئے تھے نا. جی، وہ جو ہے نا راستے تھوڑا لمبا ہے جی. طائف کے.
यहाँ से ना वो देखो पहाड़ पूरा नज़र आ रहा है जबल अबी कुबैस।